کیا آپ نے اللہ سے برکت کی دعا کی؟ یہ بہت اہم نقطہ جو ہے وہ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ قنوت نازلہ کی ایک دعا ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا أَعْطَيْتَ۔ اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ برکت کا مطلب ہے خیراً کثیر اور دائمی فائدہ، یعنی اے اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں میرے لیے برکت نازل فرما۔ فیما اعطیت، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مال، اولاد، علم یا دیگر اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں ان سب میں برکت مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے لیکن اس میں برکت نہ دے، یعنی اللہ جو آپ کو دے اور اس میں برکت نہ ہو تو گویا آپ بہت بڑی خیر اور بھلائی سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ مال ہے لیکن وہ حقیقت میں غریبوں میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ مال تو جمع کرتے ہیں مگر نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ مساکین کو دیتے ہیں، نہ غرباء پر خرچ کرتے ہیں، نہ لوگوں کو فراہم کرتے ہیں۔ یہ برکت کے اٹھ جانے کی ایک بڑی علامت ہے۔ اور بہت سے لوگوں کے پاس اولاد ہوتی ہے لیکن وہ اولاد ان کے کسی کام نہیں آتی، ان کی نافرمانی اور ان سے بدسلوکی کرتی ہے والدین کے ساتھ۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ان کی اولاد میں برکت نہیں دی۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم دیتا ہے لیکن وہ علم رکھنے کے باوجود ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی ان پڑھ اور جاہل ہو، کیونکہ نہ تو ان کی عبادت میں، نہ اخلاق میں، نہ طرز عمل میں اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ معاملے میں اس علم کا کوئی اثر ہوتا ہے، اور اس علم کا وہ علم نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن بعض اوقات علم ان لوگوں پر تکبر اور برتری اور ان لوگوں کو حقارت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جس نے انہیں علم دیا ہے وہ اللہ ہے، لیکن وہ نہ تدریس کرتے ہیں، نہ رہنمائی کرتے ہیں، نہ کوئی کتابیں لکھتے ہیں، نہ تصنیف کرتے ہیں، بلکہ ان کا علم صرف ان تک محدود ہو کے رہتا ہے۔ تو یہ عظیم محرومی ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے بندے کو دی جانے والی سب سے بابرکت نعمتوں میں سے ہے، اور یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ جب آپ علم کو دوسروں کو سکھاتے ہیں اور عام کرتے ہیں تو آپ کو کئی طرح کے اجر حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ آپ اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں اور اس میں آپ مجاہد فی سبیل اللہ کے مشابہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ دلوں کو علم سے فتح کرتے ہیں، اور جیسے مجاہد ہتھیار اور ایمان سے ملک کو فتح کرتا ہے۔ دوسرا اس کا بڑا فائدہ علم کی نشر و اشاعت، شریعت کی حفاظت کا ایک بہت بڑا سبب بنتی ہے، کیونکہ اگر علم نہ ہو تو شریعت محفوظ نہ رہتی۔ اور تیسرا، جب آپ کسی کو علم سکھاتے ہیں تو آپ اس پر احسان کرتے ہیں، کیونکہ آپ اسے دین کی بصیرت عطا کر رہے ہیں، اور جب وہ اللہ کی عبادت علم اور بصیرت کے ساتھ کرتا ہے تو آپ کو بھی اس کے برابر اجر ملتا ہے، کیونکہ آپ نے اسے بھلائی کی طرف رہنمائی کی، اور جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرے وہ اس کرنے والے کی مانند ہوتا ہے۔ فَلَهُ أَجْرُ كَمِثْلِ فَاعِلِهِ۔ اسی طرح چوتھا علم کا فائدہ، علم کا سکھانا خود سکھانے والے کے علم میں اضافے کا باعث رہتا ہے، کیونکہ جب آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں تو جو آپ کو یاد ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، اور جو بھولا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ آپ کے ذہن میں دوبارہ اس کو تازہ کر دیتا ہے، اور وہ آپ کے ذہن میں دوبارہ آ جاتا ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، اور اگر اسے روک لیا جائے تو یہ علم گھٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا برکتیں سمیٹنے والا مسلمان بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سے دین حنیف کا کام لے۔ 3 نقاط آپ کے سامنے آخر میں بیان کرتا ہوں کہ مال قلیل ہو کر بھی کفایت کرتا ہے اگر اللہ کی طرف سے برکت ہو، اولاد نافع فرمانبردار ہو جاتی ہے اگر اللہ کی طرف سے اولاد میں برکت آ جائے، اور علم باعث عاجزی، اصلاح اور صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور اس طرح مانگو اللہم بارک لنا فیما اعطیت، یا اللہ جو تو نے عطا کیا ہے اللہ اس میں برکتیں بھی نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔